پیار اور محبت کا اظہار کر کے رونا، ماں باپ کی وفات پہ رونا، اولاد کی وفات پر رونا، یہ رونا بھی جائز ہے، مسنون ہے، رو سکتا ہے بشرطے کہ نوحہ اور ماتم نہ ہو، شور و گل نہ ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف کے پاس گئے۔ ابو سیف وہ گھرانہ تھا جہاں پہ آپ کے بیٹے، آپ کے فرزند حضرت ابراہیم دودھ پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات کی خبر ملی، آپ گئے اور اپنے لخت جگر ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ان کا بوسہ دیا، انہیں سونگا اور پیار بھری نگاہوں سے جی بھر کر دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کیونکہ آپ کے بیٹے اور لخت جگر کی وفات ہوئی اور آپ نے انہیں ہاتھوں میں لیا، بوسہ دیا، محبت بھری نگاہ سے جی بھر کے دیکھا اور رو رہے ہیں، یعنی دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے، کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ یعنی ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ یہ سب چیزیں نبی نہیں روتے ان چیزوں سے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابن عوف تم نہیں جانتے انہا رحمہ، یہ تو رحمت کا ایک حصہ ہے، اللہ نے ہر بندے کے دل میں اولاد کی محبت ڈال دی ہے، میرے دل میں بھی اولاد کی محبت ہے۔ اور فرمایا ان العین تدمع، اے ابراہیم آنکھ آنسو بہا رہی ہے، والقلب یحزن، اور تمہاری وفات سے دل رنجیدہ ہے، اور ہم تو وہی کہیں گے جو ہمارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، ہمارے رب کو جو چیز راضی کرنے والی ہے وہی چیز کہیں گے، لیکن اے ابراہیم ہم تمہاری وفات پہ بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کو جب کسی کی وفات کی یا مصیبت کی خبر پہنچتی ہے تو اللہ نے کہا کہ فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، یعنی وفات، بیٹے کی وفات، بیوی کی وفات، ماں کی وفات، یعنی قریبی عزیز کی وفات پہ آنسو بہانا، رونا، یہ انسان کی زندگی کی رحم و کرم کا ایک حصہ ہے، یہ جائز ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شہید کر دیے گئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ پوری زندگی میں ہم نے حضرت حمزہ کی موت پہ جس قدر آپ کو روتے ہوئے دیکھا، زندگی میں کسی کی موت پہ اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بعض صحابہ کرام نے کیا کہ اپنے مردوں کو چھوڑ کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ ہم نبی کے ساتھ روئیں گے، یعنی وہ رونا ایسا نہیں کہ چیخ مارنا یا نوحہ، نہیں، اظہار محبت۔ حضرت حمزہ آپ کے سگے چچا تھے، آپ کے بچپن سے سرپرست تھے، بہت سارے احسانات، بہت ساری خوبیاں، ان کی وفات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر نہ ہو سکا، اپنی محبت اور رحمت کا اظہار کر کے رونے لگے اور اللہ کا شکریہ کیا، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہم ان سے راضی ہیں۔ تو یہ رونے کی چوتھی قسم ہوئی پیار یا محبت کا اظہار۔